درود پڑھتا ہے اس کی وضاحت فرمائیں۔ محترم سامعین، جس طرح کے بحث جس طرح بیان کر رہے تھے، سوالات بعض ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب مجمع میں درست نہیں ہوتا یا پھر تفصیل دینا پڑتا ہے۔ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ صلات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب کی جائے تو اس سے مراد خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پہ رحمت بھیجتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کے ہاں وہ ساری عبارتیں کہ جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام موجود ہے، بلندی درجات کے لیے دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس عبارت کو پسند فرماتا ہے اور وہی عبارت درود قرار پاتی ہے۔ صلات ایک کلی ہے، اس سے صلو علیہ وسلم سے جیسے درود ابراہیمی کا ثبوت حاصل ہو رہا ہے، ایسی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا بھی ثبوت حاصل ہو رہا ہے۔ یہ خالق کائنات کا قانون ہے کہ وہ اس کی عادت جاریہ ہے، جب حکم فرماتا ہے تو قاعدہ کلیہ قانون بنتا ہے اور جزیات کا حکم خود بخود اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں خالق کائنات نے جو مومنین کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، تو اس سلسلے میں اگر ایک شخص کھڑا ہو جائے وہ کہے کہ میرا نام زید ہے، آپ اس پر نماز فرض ثابت کریں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام جو ہے اس کے بارے میں جو نماز کا حکم ہو آپ قرآن مجید کی روایت پیش کر دیں یا کوئی حدیث بھی پیش کر دیں تو میں سمجھوں گا کہ مجھ پر نماز فرض ہے۔ اب قیامت تک بھی آپ کو ایسی آیت نہیں ملے گی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اے زید تجھ پر نماز فرض ہے، اور ایسی حدیث بھی نہیں ملے گی جس میں لکھا ہو کہ اے زید تجھ پر نماز فرض ہے، اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ زید پر نماز فرض نہ ہو۔ فرض ہے تو کیسے فرض ثابت ہوگی؟ اس کا ایک ہی قانون ہے جس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ ہم کہیں گے مومن پر نماز فرض ہے اور تو بھی مومن ہے، لہذا تجھ پہ بھی نماز فرض ہے۔ مومن ایک کلی ہے، جب کلی پہ حکم لگتا ہے تو ہر جزی پہ لگتا ہے، ہر فرد پہ لگتا ہے۔ مومن پر نماز فرض ہے تو مومن کے ہر فرد پہ نماز فرض ہے، لہذا یہ خالق کائنات جل جلالہ کا دستور ہے، وہ ہر مسئلے پر علیحدہ علیحدہ جزئی احکام نازل نہیں فرماتا، ورنہ تو نماز کے حکم کے لیے ہی کروڑوں پاروں کی ضرورت پڑ جاتی۔ پہلے ہر ایک کا نام لیا جاتا، قیامت تک جو لوگ آ رہے ہیں، پھر انہیں کہا جاتا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پھر کہا جاتا زکات دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کی یہ عادت جاریہ ہے، اور ویسے جو بھی قانون ہو وہ کلیہ ہوتا ہے، جزیات کے احکام اس سے خود بخود اخذ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی صلات ایک کلی ہے، اس کے یہ سارے افراد ہیں۔ وہ صلات جو خالق کائنات پڑھتا ہے، وہ رحمت کی دعا، وہ رحمت جو خالق کائنات نازل فرماتا ہے، وہ رحمت کی دعا جو امتی مانگتے ہیں، وہ کسی بھی سیغے سے ہو، کسی بھی اسلوب میں ہو، پاکیزہ عبارت ہو، اس میں توہین نہ ہو، اس میں رحمت کا اسلوب ہو، یہ سارے کے سارے لفظ صلات کے فرد ہیں، درود کلی کے فرد ہیں۔ جب خالق کائنات جل جلالہ کے حکم سے درود کا ثبوت ہو جائے گا، اسی سے ہر فرد کا ثبوت ہو جائے گا، ہر وقت پڑھنے کا ثبوت ہو جائے گا، ہر زمان اور ہر مقام میں پڑھنے کا حکم اور ثبوت ہو جائے گا۔ جو لوگ نماز کے بعد، نماز سے پہلے یا اپنا اذان کے بعد، اذان سے پہلے یا نماز جمعہ کے بعد یا کسی وقت بھی درود شریف پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں، آپ ان سے یہ سادہ سا سوال کر سکتے ہیں کہ اس سے پوچھیں اس وقت تمہارے نزدیک سبحان اللہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر اس میں کچھ بھی عدل ہوئی تو یہی کہے گا کہ سبحان اللہ کہنا جائز ہے، سبحان اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب وہ کہیں کہ سبحان اللہ کہنا جائز ہے تو آپ ان سے پوچھیں اس وقت ٹائم کیا ہے؟ ٹائم جب وہ بتائیں تو آپ کہیں کہ کیا یہ قرآن مجید کی کسی آیت میں ہے کہ 1 بجے رات کے سبحان اللہ کہنا جائز ہے، یا اللہ نے رات کے 1 بجے سبحان اللہ کہنے کا حکم فرمایا ہو، حدیث شریف میں آیا ہو؟ آخر صحابہ تو سبحان اللہ کہتے ہی ہوں گے، ان سے ہی ثابت کر دو۔ تو قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکے گا، لیکن اس کو جائز ضرور کہے گا، اس واسطے کہ ہر جزئی کے بارے میں وہ تمام جو اس کے وقائع تھے وہ ہم تک پہنچے نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت کسی نے نہیں کہا، مگر ثابت نہیں کیا جا سکتا ایسے ٹائم کو۔ ایسے ہی ہمارے عقیدہ کے بہت سے مسائل اسی اصول سے ثابت ہوتے ہیں۔
حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اقامت القیامہ کے اندر جو 14 نکات بیان کیے ان کا خلاصہ بھی یہ ہے جس سے ختم شریف، گل شریف اور ساتویں کا ختم، چہلم کا ختم اور سارے جو صورتیں آج جو ہمارے بہت سے مسائل ہیں ان سب مسائل کا جواب اسی